أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فیل ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں ہیں. اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے. فیل کہتے ہاتھی کو، کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی. حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود و تباہ و برباد کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ واقعہ فیل کب پیش آیا. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. بعض روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اور یہ مشہور قول بھی یہی ہے. حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کی جاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی تو بھی ولادت ہو رہی، دعوی نبوت تو پیش نہیں ہو رہا. لہذا اسے بعضوں نے معجزہ ماننے سے بھی انکار کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ جب انبیاء کی ولادت و باسعادت ہوتی ہے تو خرق عادت ہونے میں اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی نشانی کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رہاس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں. قاموس میں ایسے ہی لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے کہ ان کے دعوی نبوت سے پہلے بھی حق تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہے، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اس بات کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تاسیس ہوتی ہے، اسی لیے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارہاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں. اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارہاسات میں سے تھا. آپ کو دوسرا مسئلہ، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ولادت والے سال پیش آیا، اور یہ اس کو معجزہ کہنا زیادہ مناسب نہیں بلکہ ارہاس کہا جائے. اب یہ واقعہ کیا ہے اصحاب فیل کا؟ تو حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس طرح نقل فرمایا گیا ہے کہ یمن پر ملوک کے جمیروں کا قبضہ تھا. یہ لوگ مشرک تھے. ان کا آخری بادشاہ ذو نواز ہے جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید ظلم کیے. اس نے ایک طویل و عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا، اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی. یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اصحاب الخدود کے نام سے بھی سورہ بروج میں ہے. ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے، اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ وہ ذو نواس نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے کہ آپ ان کا انتقام لیں. قیصر ملک بادشاہ نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا کہ یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے غریب تھا،
کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر اور کمانڈر ارباط و ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے میں بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم جمیر کے قبضے سے آزاد کرایا، اور بادشاہ بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباط و ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباط و ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر ارباط مقتول ہو گیا، ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائیں جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کرایا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی اور جواہرات سے متمسح کیا، سجایا، سنوارا، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیمی اور کعبے کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر توڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلود کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انہی میں سے ایک مسافر نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی اور اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی کہ جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھے اور ان کو ہکا دے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص جو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور نہ تھا کہ ابرہہ کی شکست نہ ہو اور اس کی سواری نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دی اور 2 نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خشم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے،
یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جس میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبے کو اٹھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا بتا دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو ہوئی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے، تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تم پھر اب آپ میرے ساتھ چلے، آپ کو ابرہہ نے بلایا ہے، ابرہہ سے ملواتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار و عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ کیا آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے؟ اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں؟ اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور بعض روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کرے اور لوٹ جائے تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور اخراج دے ادا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی بڑی جماعت ساتھ ہی سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ الہا وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں میں پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کو مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کی طاقت نہ تھی اور دوسرے کی طرف یقین بھی رکھتے تھے کہ اللہ، ایک طرف تو طاقت نہیں تھی اور دوسری طرف یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا،
اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان پکڑ کے کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی تھی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکر یا چنے یا مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ جسے میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیتے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرات کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا اور دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں، معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ اوپر روایت میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بحجارۃ من سجیل، سجیل بکسر سین سنگ گل کا معرب کیا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ایسی کنکری جو اب اس کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، ایسی کنکری جو یوں سمجھے، جو ایک ایسی کنکری جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ ہاں دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، مٹی کو گول گول کر کے آگ میں پکاتے ہیں نا، گلیل میں جو کام آتی ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کنکری بھی خود کوئی طاقت نہ تھی، معمولی گار ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی طاقت نہ تھی ان کنکری میں، کوئی طاقت نہ تھی، معمولی گارے اور آگ
سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق سبحانہ انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، عصف مانے بھوسے کو کہتے ہیں۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابرہہ کے لشکر میں جس پر بھی یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اس عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے اگلی سورہ قریش میں کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اب پہلے آپ اس سورت کا ترجمہ سن لیں، پھر اگلی سورت دیکھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، سجیل طیرًا أبابیل، پتھریا پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اب اگلی صورت دیکھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس صورت پر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ صورت سورہ فیل ہی سے متعلق ہے، اور شاید اس وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی صورت کر کے لکھا گیا تھا، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی تھی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے۔ اس میں ان دونوں کو تو دو الگ الگ صورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہے۔ اب دیکھ لإیلاف قریش، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک صورت ہے۔ اب اگلی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کرے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ محذوف جملہ اعجبو ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عزت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی۔ یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائے گے لوگ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اس صورت میں قریش کی فضیلت بتائی گئی ہے سارے عرب پر۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس صورت میں کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے،
جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں۔ اور پہلی حدیث میں جس خداوندی کے انتخاب کا ذکر ہے، غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے لیے خاص ملکات اور استعدادیں ہیں۔ کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے پاس اخلاق اور حرکات نہایت اعلیٰ تھی، ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ میں بیشتر لوگ قریش میں سے ہیں۔ اگر یاد ہے رحلۃ الشتاء والصیف، یہ بات معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں تھی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے۔ اس لیے بانی بیت اللہ خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ شہر کو چاہے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرما دے۔ آج اللہ کا شکر سے تمام نعمتیں وہاں میسر ہے، موجود ہے۔ چلیے ترجمہ سن لیجیے۔ ایلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ڈر میں۔ اب چند باتیں آپ ذرا اور سن لیں، ذرا ترجمہ تفسیر تو مکمل ہو گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو ابن الذبیحین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سنیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل فرشتے کو ان کی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ نمبر ایک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ نمبر 2 حضرت جبریل علیہ السلام، پہلے نمبر 1 ہی سن لیجیے ایک تفصیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ، تو حضرت جبریل نے اس کی اصلی شکل دکھلا دی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام اچیاد پر، اور یہ واقعہ زمانے نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ دکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھا کر، انہوں نے نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد اخضر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کہ تھا۔ حضرت حمزہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین، یہ آپ کا لقب ہے ابن الذبیحین۔ یہ لقب پیسے کیسے پڑا، کیا واقعہ پیش آیا، یہ بھی سنتے چلے۔ اور ذبیحین سے کے مصداق کون کون لوگ ہیں؟ جواب، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
دوسرے ذبح آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جن کے ذبح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خام میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار و معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنے تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کیا کہ اگر خدائے تعالیٰ نے مجھ کو 10 بچے بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا، اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو حملہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائی اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام کو یعنی ذبح عبداللہ سے باز رہنے کا رکھنا چاہا ذبح عبداللہ کو سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قدح کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کے گواہ ایک ابرہہ کے پاس پہنچا، ایک کاہن کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا دو، 20 اونٹ کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا، جہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور آپ ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام پر قرعہ نکلا اور وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔